اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال کی آج نشست نمبر 140 یعنی 140 ہے۔ آج کی نشست میں بھی ہم کے الیکٹرک کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو اس طرح یہ پچھلی نشست کا تسلسل شمار کیا جائے گا۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے ایک بڑا اچھا مصرع کہا ہے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، ہمارے یہاں بجلی جو گرتی ہے وہ بیچارے عوام پر گرتی ہے۔ پاکستان شاید بنا اس لیے ہے کہ اس کے عوام پر مستقل طور پر بجلیاں گرائی جاتی رہیں۔ گزشتہ نشست میں نے اپنے کلام کا اختتام اس بات پر کیا تھا کہ پاکستان میں اور خاص طور سے کراچی میں جماعت اسلامی واحد سیاسی تنظیم ہے جو کہ الیکٹرک کے مظالم کے خلاف مسلسل آواز بلند کر رہی ہے۔ پچھلی نشست میں نے بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے وہاں سے آواز بلند کی، اور کراچی کی نمائندگی کے جو دعوے دار ہیں وہ مہر بلب ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، کچھ آواز، اس لیے کہ مفادات کا معاملہ ہے ان کے۔ تو واحد جماعت ہے جماعت اسلامی جو، اور خاص طور سے کراچی میں یہاں کے جو امیر جماعت ہیں حافظ نعیم الرحمن صاحب، وہ مسلسل مہم چلائے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف، تاکہ کسی طرح صارفین کو ان سے نجات ملے۔ لیکن نجات کا یہ طریقہ نہ راس آیا، نہ میری سمجھ میں آتا ہے کبھی۔ سید منور حسن صاحب جب امیر جماعت اسلامی تھے، اس وقت پورا دور انہوں نے اپنا گو امریکہ گو ریلی میں گزارا، جلسے، جلوس، دھرنے، ریلیاں، جو بھی ہوتا تھا گو امریکہ گو۔ نہ امریکہ گیا، نہ امریکہ کی مداخلت پاکستان میں ختم ہوئی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ مکوں اور لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانتے۔ آپ لاکھ چاہے ان کے خلاف احتجاج کر لیں، دھرنے دے لیں۔ میں ایک جملہ جو اکثر کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے، حکمرانوں نے اور مقتدر اداروں نے اور تمام جو شہری سہولتیں فراہم کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کچھ کہتا رہے، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رہیں گے، ہم وہی کریں گے جو کرتے چلے آ رہے ہیں، بکتے رہیں جو بکتے ہیں عوام، ہم پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہم حسب سابق کھاتے کماتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں کوئی ہٹانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ عوام میں تو ویسے بیچاروں میں سکت نہیں ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کے چکر میں رہتے ہیں۔ ان کے نام پر جو ووٹ لے کر آتے ہیں، اسمبلیوں میں، سینیٹ میں جاتے ہیں، حکومتوں میں جاتے ہیں، وہ اصل میں عوام کے نمائندے ہی نہیں ہوتے سرے سے۔ تو ان کو ریلیوں سے، دھرنوں سے، جلسے جلوسوں سے نکالنا آسان نہیں ہے۔ ان کے خلاف تو کوئی بہت ہی بڑا انقلاب آئے، اللہ کرے کوئی آ جائے ایسا کہ ان سب کو گردنوں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹ کے باہر نکالا جائے دفتروں سے۔ اس کے بعد بیٹھیں دوسرے لوگ، اچھے لوگ، اگر پھر وہی شرط آ گئی اچھے کی کہ دوسرے بیٹھیں ان سے خراب نہ ہو۔ وہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، کفن چوروں کی 4th 5ویں نسل آتی ہے تو پچھلی نسل کو اچھا کہلواتی ہے وہ۔ تو اسی طرح حکمرانوں کے اگلی جو نسل آتی ہے وہ پچھلی نسل کو کہتے ہیں وہ وہی بہتر تھے۔ مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ ختم ہوا، الٹا گیا یا جو بھی ہوا الیکشن کے ذریعے، تو بعد میں جو لوگ آئے حکمران بن کر، تو عام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے جو والی بہتر تھے، کم از کم مہنگائی کا اتنا برا حال تو نہیں تھا، ملک اتنا زیادہ قرضوں میں تو نہیں ڈوبا تھا، اب ہمارا ملک اور معاشرہ مغرب کی طرف اتنی تیزی سے تو نہیں جا رہا تھا ان کے دور میں، تو وہ بھی بہت خراب تھے، لیکن ان کے آنے کے بعد وہ ذرا اچھے ہو گئے۔ تو وہی کفن چوروں کی جو ٹولیاں آتی ہے، اگلی نسل آتی ہے، پچھلی نسل کو بہتر قرار دیتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گو کہ الیکٹرک گو، یہ اس طرح کے گو، عمران خان گو نواز شریف گو، اس طرح کے نعروں سے کبھی یہ لوگ نہیں جاتے۔ ان کے جانے کے کچھ اور ہی اسباب ہیں، الیکشن سے بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ الیکشن پر تو پورا ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ آج میرے سامنے کہ الیکٹرک کا ایک بل میں لے کر بیٹھا ہوں
یہ سمجھ لیجیے اس کے تفصیل میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح لوٹ رہی ہے کہ الیکٹرک کراچی کے عوام کو، باقی وابڈا ملک کے دوسرے علاقوں کو جس طرح لوٹ رہی ہوگی کیونکہ ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ وابڈا کے پاس جانے کے بعد بجلی کا نظام کراچی کا، اس کے بعد ہی یہاں حالات خراب ہوئے، ورنہ اس سے پہلے بہت صحیح تھے۔ اس کے بعد نجی کمپنیاں آتی گئی، پیسے کھا کے کبھی کسی کو ٹھیکہ دیا گیا، کبھی کسی کو دیا گیا کہ آپ بجلی کا نظام چلائیے، یہاں تک کہ ہمارے بہت طاقتور اداروں نے بھی یہاں آ کر کوشش کر دیکھی کہ یہ نظام ٹھیک ہو جائے، لیکن ہرچہ در کان نمک رفت نمک شد، نمک کی کان میں جو آتا ہے وہ نمک بن جاتا ہے۔ تو جس نے کہ الیکٹرک کا نظام ٹھیک کرنے کی کوشش کی، وہ یہاں آ کر اسی رنگ ڈھنگ میں سمجھ لیجیے کہ بس گیا وہ۔ اب میں جو اپنے آج کے بل کی بات بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہے، یہ ہے 225 یونٹ کا۔ عام طور سے ایک متوسط طبقے کا خاندان 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرتا ہے، لیکن میرے سامنے 225 یونٹ کا جو بل ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بجلی کے نرخ کتنے زیادہ ہیں اور مزید کن کن باتوں سے وہ لوٹتے ہیں۔ تو اس کا آپ دیکھو، پہلے میں بتا دوں کہ یونٹ کی ان کے یہاں تقسیم کیا ہے۔ 1 یونٹ سے لے کر 100 یونٹ تک 7 روپے 74 پیسے فی یونٹ چارج کرتے ہیں۔ پھر 101 سے 200 تک جائیں تو 8 روپے 11 پیسے، پھر 201 سے 300 تک جائیں تو 10 روپے 20 پیسے، یعنی 300 یونٹ یا اس سے زیادہ وہاں تک استعمال کرنے والا یہ سمجھ لیں کہ 10 روپے 20 پیسے فی یونٹ ادا کرتا ہے۔ تو 10 روپے کے حساب سے 3000 روپے تو ویسے ہی ہو گئے وہ سیدھے سیدھے۔ اس کے بعد 300 سے لے کر 700 تک اس کے نرخ ہیں 17 روپے 60 پیسے۔ آپ اندازہ کر لیں، 700 سے زیادہ کا تو مجھے معلوم بھی نہیں بلوں میں، چونکہ ہم اس سے زیادہ استعمال نہیں کرتے تو ہمارے بلوں میں آتا بھی نہیں، تو وہ اس کے بعد کیا حشر برپا کرتے ہوں گے یہ بجلی استعمال کرنے میں، چونکہ بڑے لوگوں کو، بڑے اداروں کو، سب کو بجلی مفت ملتی ہے، یہ تو عام آدمیوں کے لیے ہیں یہ نرخ جو ہیں۔ تو اس میں 1877 روپے کا تو یہ بل ہے بجلی کے خرچ کا، یہ 225 یونٹ کا، یعنی 225 یونٹ کسی نے بجلی استعمال کی تو اس کا بجلی کا خرچ ہے 1877 روپے۔ اب آئیے آپ اس پر وہ کیا کہتے ہیں، الیکٹریسٹی ڈیوٹی لگائی انہوں نے 57 روپے، جنرل سیلز ٹیکس لگایا 660 روپے۔ آپ اندازہ کہ ہر چیز میں تو ہم ٹیکس دے ہی رہے ہیں، بجلی جو استعمال کی ہے اس کے پیسے دے رہے ہیں، جنرل سیل ٹیکس دے رہے ہیں ہم ان کو۔ بھئی کس کا ٹیکس ہے، کس بات کا؟ بجلی ہم نے استعمال کی، اس کے پیسے 1877 روپے سیدھے سیدھے۔ پھر اس کے بعد ٹی وی کی فیس، ٹی وی گھر میں ہو یا نہ ہو، ٹی وی کی فیس 35 روپے بجلی سے سمجھ لے کہ زبردستی غنڈہ گردی سے کاٹی جاتی ہے، لی جاتی ہے عوام سے۔ ٹی وی، اچھا آپ کہتے ہیں جی جا کے اطلاع دیں کہ جی ہمارے پاس ٹی وی نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا ثبوت مانگتے ہیں، اول تو وہاں جانا اور وہ کوئی بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بغیر سوچے سمجھے ہر گھر میں چاہے ٹی وی ہو یا نہ ہو 35 روپے بجلی کے بل کے ساتھ بھتے کے طور پر وصول ہوتی ہے۔ اچھا اب اس بل میں جو میرے سامنے ہے، آپ مذاق دیکھیے یہ کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کے نام سے 1259 روپے، 1259 روپے وصول کیے گئے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج میں، اور یہ کون سے مہینے کا ہے؟ جون کا ہے۔ یہ اندازہ کر لیں، جون کا بل جب انہوں نے پیسے نہیں لیے تو اب فیول ایڈجسٹمنٹ چارج، حالانکہ اس وقت پیسے لے چکے ہیں وہ، لیکن اب اسی طرح بعض بلوں میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس میں جنوری فروری کے بھی، پچھلے سال کے، اس سال کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، پچھلے سال کے، جون کا بھی پچھلے سال کا۔ تو پچھلے سال اگر آپ نے جو بل دے دیا ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج اس وقت نہیں دیا تھا، تو میں بار بار جو کہتا ہوں کہ کہہ دے بھائی 1947 میں جب سے آپ پاکستان آئے ہیں یا پاکستان بنا ہے تو آپ نے پانی کے تو پیسے سرے سے نہیں دیے، اس زمانے ہوتے ہی نہیں تھے پانی کے پیسے۔ بجلی کے مجھے جیسے میں پچھلی بار بتا رہا ہوں 25 پیسے فی یونٹ یاد ہے مجھے۔ صاحب آپ تو لوٹ رہے تھے ملک کو، 25 پیسے یونٹ دے رہے تھے، آپ کو تو 10 پیسے یونٹ دینا چاہیے تھا اس وقت سے۔ تو کبھی ان کا دماغ گھومے تو یہ کہہ دیں گے کہ اس وقت سے ہم لیں گے، ہم تو ابھی فی الحال تو سال 2 سال کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وصول کر رہے ہیں، یعنی ماضی سے وصول کر رہے ہیں جبکہ وہ پیسے لوگ دے چکے ہیں۔ تو اس طرح کل رقم یہ جو بنی 225 یونٹ کی،
3,760 روپے. غضب خدا کا کہ کسی نے صرف 225 یونٹ استعمال کر لیے، متوسط طبقے کے کسی شخص نے، وہ دے گا 3,760 روپے، اور اگر وقت پر نہ دے سکے تو پھر 4,074 روپے ادا کرے گا، یعنی وہ جرمانہ الگ ہوگا پھر وہ. تو اچھا، اب اس کے ساتھ آپ ایک اور بات دیکھیے کہ الیکٹرک والوں کی اخبار میں بہت تصویریں آ رہی ہیں، اس پہ نیٹ پہ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ میٹر جو خراب سمجھے جاتے ہیں اتار کر لے جاتے ہیں، نئے میٹر لگاتے ہیں. وہ میٹر جو کباڑ خانے میں رکھے ہوئے وہاں چلتے ہوئے دکھائے گئے باقاعدہ کہ بند میٹر نکال لیے گئے، لائن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میٹر چل رہے ہیں وہاں. اس سے اندازہ کر لیں کہ لگے ہوئے جب ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی کتنی تیزی سے چلتے ہوں گے. تو عام طور سے غریب علاقوں کے لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کے میٹر جو لگائے گئے ہیں وہ بند میں بھی چلتے ہیں، اور چلنے میں جب بجلی استعمال ہو رہی ہو تو بہت تیز چلتے ہیں. تو یہ پھر اوور بلنگ ایک اور طریقہ ہے ان کا. وہ یہ ہے کہ اگر 2-4 مہینے میٹر ریڈر کا موڈ نہیں ہے کہیں جانے کا بجلی کے میٹر دیکھنے کے لیے، تو اوسط کے حساب سے بل دے دیتے ہیں وہ. اور یا میٹر کچھ بتا رہتا ہے، اس میں 150 یونٹ اپنے زیادہ ڈال کے، تاکہ وہ 300 یونٹ سے زیادہ کے اگلے چارجز بہت زیادہ چکے ہوتے ہیں تو وہ وصول کریں. تو اوور بلنگ کا بھی، میٹر نہ دینے کا بھی، کہ میٹر نہ پڑھنے کا، آتے ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے بہت سے علاقوں میں، تو وہ اندازے سے بھیج دیتے ہیں بل، اور وہ چاہے جتنا بھیج دیں ان کی مرضی ہے. جب جائیں وہاں شکایت کرنے، بھائی پہلے آپ بل جمع کرا دیں، بعد میں بات کریں گے ہم. بھائی بل جائز نہیں ہے، جائز ناجائز کے چکر میں ہم نہیں پڑتے، بلکہ انہیں تو کہنا چاہیے ہم تو آئے ناجائز کمانے کے لیے، ہم تو اس ملک کو لوٹنے کے لیے. ابراج کمپنی باہر کی کمپنی ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو آئے لوٹنے کے لیے. جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی پاکستان پر، ہندو پاکستان پر حکمرانی اس نے کی، تو اسی طرح اب ہم آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے ہم آہستہ آہستہ پورے ملک پر ہی قبضہ کر لیں ہم. تو ہم جائز ناجائز کی جگہ پہلے آپ بل ادا کر دیں، غلط ہے یا صحیح ہم نہیں جانتے، بعد میں بات کریں گے. اب بعد میں جو بات کریں گے وہ بھی سب کو معلوم ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ ظلم کیوں ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ سندھ کے حکمران طبقے کے کچھ لوگوں کے شیئرز ہیں اس میں، بجلی میں شیئر ہولڈر ہیں وہ، یعنی شراکت دار ہیں، وہ منافع میں شریک ہیں. اسی طرح وابڈا میں اور جو بجلی کی جو دوسری نجی کمپنیاں ہیں وہاں بھی حکمرانوں کے شیئرز ہیں. وہاں حکمرانوں کے، سیاستدانوں کے، بیوروکریٹس کے اور مقتدر اداروں کے، ان کے بڑے شیئرز ہیں، حصص جسے کہتے ہیں ہم. تو وہ شیئرز ہیں یعنی منافع میں حصے دار ہیں وہ. جب وہ منافع میں حصے دار ہیں تو بجلی کے نرخوں کو بڑھانے سے کون روک سکتا ہے؟ بڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو منافع دینا ہے، جو سرکاری اور درباری لوگ ہیں جو شریک ہیں اس میں، تو ان کو پیسہ دینے کے لیے بجلی کے نرخ آئے دن بڑھتے رہتے ہیں. ابھی میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ پتہ نہیں کتنے 60 روپے کچھ بڑھانے کی اجازت مانگی ہے بجلی کمپنی نے نیپرا سے کہ جی اتنے اور بڑھانے دیں ہمیں. مطلب یہ کہ انہیں بس لوٹنے دیں. تو اس میں ایک بات اور رہ گئی ہے کہ الیکٹرک جب 16 سال پہلے آئی تھی ابراج کمپنی، تو اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا، وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم بجلی کی پیداوار بڑھائیں گے. 16 سال میں جتنی بجلی کی پیداوار بڑھائی ہے اس نے، وہ صرف 11% ہے. اگر یہ 200-300% بجلی کی پیداوار بڑھا دیتے تو آج نہ بجلی کا بحران ہوتا ملک میں اور نہ پیسے زیادہ ہوتے. بجلی میں جو ہائیڈل پاور جو کہلاتی ہے، پانی سے بجلی پیدا کرنے کی تو طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ بہت سستی بجلی ہوتی ہے. اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ اپنے نقصانات، اپنی مصلحتیں، مفادات سب ختم کرنے پڑیں گے. تو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بجلی پر عوام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر مسلط ہیں، اس لیے کہ جو عوام کو لوٹے وہ عوام کا بھی دشمن ہوا اور پاکستان کا بھی دشمن ہوا. اب آپ ایک بات اور دیکھ لیجئے کہ یہ جو چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے، سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج، انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت جو ہے ملک چلانے کی اہل نہیں ہے. یہ جو کہ الیکٹرک کے جو لوگ ہیں ان کی تو یہ حکومت منشی گیری کرتی ہے، کلر کا کام کرتی ہے، پیسے بنا کے اور بس بڑھا دو گے پیسے. تو منشی گیری کا لفظ بڑا سمجھ لیں کہ مذاق خیز ہے ان کے لیے، حکومت کے لیے، اگر شرم آیا ہو کسی کو
تو اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس ہیں، کسی اور کے بھی نہیں ہے یہ، کہ الیکٹرک جو ہے وہ اس کی یہ حکومت جو ہے منشی گیری کرتی ہے، اور حکومت تو ملک چلانے کی اہل نہیں ہے، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے۔ اب آپ سن لیجئے، اس وقت جو سربراہ ہیں پاکستان میں نے بتایا ان کے مالکان کا تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کے کون سے جزیرے میں ہیں اور وہاں سے کس طرح بجلی کا نظام چلا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو سربراہ ہیں یہاں وہ ہیں عارف نقوی صاحب، یہ ہیں وزیر اعظم عمران خان کے دوست۔ اب بجلی کا جو محکمہ لوٹ مار میں بہت آگے گیا ہے، پیش ہے، اس کے سربراہ کی اگر وزیر اعظم سے دوستی ہوگی تو وہی سیاں بہے کوتوال والا مسئلہ ہو جائے گا کہ ہمیں کس بات کا ڈر ہے بھائی، وزیر اعظم اپنے بڑھائے جاؤ نرخ۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً کسی نے بتایا تھا مجھے کہ زر تلافی جو دیا جاتا ہے ان کو سالانہ وہ ہے 95 ارب، یعنی 1 کھرب کے قریب سالانہ ان کو دیا جاتا ہے گورنمنٹ کے خزانے سے کہ صاحب یہ لیں، آپ کو نقصان ہو رہا ہے نا، بہت شریف لوگ ہیں آپ، تو بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی جدوجہد کر رہے ہیں آپ بجلی پیدا کرنے اور لوگوں کو صحیح تقسیم کرنے، سستی دینے میں، لیکن آپ سے نہیں ہوا۔ یہ قدرت کا کوئی نظام ہے کہ آپ سے نہیں ہوا، یا یہ ہے کہ آپ کی محنت کے باوجود آپ کی کچھ خامیاں ہیں، تو چلیے ہم پھر تو 1 کھرب روپے کے قریب انہیں زر تلافی دیا جاتا ہے، نقصان کا زر، کہ نقصان آپ کا پورا ہو جائے۔ لیکن ہر سال اتنا زر تلافی دینے کے باوجود بجلی مہنگی ہو رہی ہے، پیداوار کر نہیں پاتے یہ لوگ کہ الیکٹرک والے۔ اچھا، یہ جیسے میں نے بتایا بھی آپ کو کہ عارف نقوی صاحب وہ تو دوست ہیں وزیر اعظم صاحب کے۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت ہے، ان کا نام ہے تابش گوہر، یہ سابق سربراہ ہیں بجلی کے، اسی کے الیکٹرک کے سابق سربراہ تابش گوہر صاحب، یہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بجلی اور پیٹرول ہیں۔ آپ ذرا اس ملک کی بدقسمتی اور عوام کی بے بسی کا اندازہ کر لیجئے کہ پہلے جس شخص نے لوٹا وہ اس وقت وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے بجلی اور پیٹرول ہے، اور اس وقت جو سربراہ ہے وہ وزیر اعظم کا دوست ہے۔ تو کیسے ٹھیک ہوگا ملک کا نظام جب سارے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں حکمرانوں کے، اور وہ ان کو لوٹنے کی اجازت کہتے ہیں میرے تو دامن صاف ہے، مجھ پر کوئی اسکینڈل نہیں ہے کسی قسم کا۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ پر اسکینڈل نہیں ہے، بظاہر تو کوئی بھی نہیں ہے اسکینڈل، لیکن آپ کے معاون خصوصی اور پچھلے جو صاحب چاول اور آٹے کے اس میں، چینی کے اس میں جو ملوث تھے، آپ کا جو ATM کہلاتے تھے جو صاحب، تو ان کا بھی معاملہ یہی تھا کہ یہ تو ظاہر ہے سب سمجھتے ہیں کہ حصہ کسی نہ کسی طرح پہنچتا ہوگا، آپ ڈائریکٹ نہیں لے رہے ہیں، کہیں سے آ رہا ہوگا آپ کے پاس، چلیے نہیں بھی آ رہا ہے تو آپ ان کی گرفت کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو کہتے ہیں میں کسی لٹیرے کو نہیں چھوڑوں گا، تو سارے لٹیرے تو آپ کے گرد جمع ہیں اس وقت، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو وہ ان کو نہیں چھوڑوں گا جو آپ کے مخالف ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے، باقی جو مخالف ہیں وہ میرے پاس آ جائیں تو میں ان کو بھی چھوڑ دوں گا میں، اور ویسے بھی چھوڑا ہوا ہے ان سب کا، میں نے کہا نا کارٹیل ہوتا ہے حکمرانوں کا، سابق اور موجودہ حکمران سب مل کے کرتے ہیں یہ۔ کراچی میں جو الیکٹرک کا نظام جو خراب ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کراچی کو کوئی اپناتا نہیں ہے، اور یہاں مرکزی حکومت، وفاقی حکومت اور آپ کی یعنی پیپلز پارٹی اور PTI اور MQM، ان کے لوگوں کے حصے ہیں بجلی میں، تو اس لیے کون ٹھیک کرے گا کراچی کی بجلی کے نظام کو، اور کون ریٹ یا نرخ ان کے کم کرے گا؟ کوئی ہمت ہی نہیں کر سکتا کوئی، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ کراچی کا میں نے بتایا، باقی وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور دوست ان سب کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ تو آپ اچھا تابش گوہر صاحب کے کمالات سن لیجئے، انہوں نے اپنے دور میں 7,000 ملازمین کو فارغ کر دیا تھا، نکال دیا تھا بجلی کمپنی سے۔ چلیے نااہل ہوں گے جو بھی ہوں گے، ان میں سے کچھ ہوں گے نااہل، میں سچی بات ہے کہنا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے ایک بیٹے کو بھی فارغ کیا گیا تھا میں اس لیے کچھ زبان کا بھی مسئلہ تھا، کچھ اور بھی مسائل تھے، تو جنہیں جی آپ آج ماشاءاللہ وہ دوسری کمپنی میں بہت اچھے عہدے پر ہے وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ اہل اور اچھے لوگوں کو تو یہ رکھتے بھی نہیں ہیں،
یہ نکال باہر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مطلب کے آدمی چاہیے، جن میں شاید کوئی حصہ بھی ہوتا، بتہ بھی لیتے ہو، مجھے نہیں معلوم۔ اب انہوں نے تابش گوہر صاحب نے ایک اور کارنامہ انجام دیا، کمال کا کارنامہ ہے یہ۔ پورے کراچی میں بجلی کے جو تار تھے، پھر وضاحت کر دوں، بجلی کی تار نہیں ہوتی، تار ہوتا ہے اردو میں، لوگ آج کل عام کرتے ہیں تار یہاں سے جا رہی ہے وہاں سے جا رہی ہے، تار ہوتا ہے۔ تو بجلی کے جتنے تار تھے کراچی میں وہ سارے تانبے کے تھے۔ تانبا بہت قیمتی جب ہو گیا، تانبے کی قیمت جب بہت بڑھی تو تابش گوہر صاحب نے کیا، سارے تار وہاں سے نکلوا کے کیا کیے، کہاں بیچے، اس کا کتنا پیسہ کہ الیکٹرک کو ملا، اور اس سے کہ الیکٹرک نے کیا فائدہ اٹھایا، پیداوار بڑھائی، کچھ نہیں معلوم۔ تار غائب تانبے کے، ان کی جگہ سلور کے تار کہتے ہیں، جو دراصل ایلومینیم کے تار ہیں۔ سلور تو اس کو کہتے ہیں چاندی کو، یہ چاندی کے تار لگانے والے ہیں، یہ انہوں نے ایلومینیم کے تار لگا دی جو بہت سستے اور بہت ناقص بھی پھر ساتھ ساتھ۔ اسی لیے جگہ جگہ کہتے ہیں نا، فنی خرابی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوئی یا بجلی گئی یا معطل ہوئی، تو فنی خرابی تو اپنے آپ ہوگی کہ تانبے کے مضبوط اور اچھے تاروں کو آپ نے بیچ کھایا اور اس کی جگہ ایلومینیم کے تار لگا دیے۔ تو یہ اتنی تلخ حقیقتیں ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بعض لوگ تو ڈرتے ہیں کہ کیسے کہہ دیں بھائی لٹیرے ہیں، بے ایمان ہیں یہ لوگ، تو ان کے خلاف تو بیان بھی دیں۔ اور میں تو جو بات کہتا ہوں کہ ان کے خلاف تو عملی اقدام ہونا چاہیے اور عوام کی طرف سے ہونا چاہیے، خواص تو نہیں کریں گے۔ حکمران طبقات، سیاستدان، بیوروکریٹ اور مقتدر جو ہمارے یہاں جو ادارے ہیں وہ نہیں کریں گے، کرنا عوامی کو۔ اور کسی دن ان کو وہی میں جو کہتا ہوں کہ ان کو پکڑ کے اندر سے دفتروں سے نکال کے گھسیٹ کے لائیں، پھر لیکن متبادل انتظام ہو۔ جماعت اسلامی نے تو دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہ ہٹ جائے تو ہمارے پاس آدمی ہیں جو چلا سکتے ہیں بجلی کے نظام کو اچھے طریقے سے اور سستے طریقے سے اور مسلسل بجلی فراہم کر سکتے ہوں۔ تو یہ جو معاون خصوصی بنے تھے ہمارے تابش گوہر صاحب، تو اس وقت لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اب اللہ حافظ بجلی کا کراچی میں جو حشر ہوگا وہ دیکھ لیجیے گا، اس لیے کہ معاون خصوصی ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں بیڑا غرق کیا۔ اب جو صاحب آئے ہیں عارف نقوی صاحب، وہ ان کے دوست ہیں، تو مل جل کے کیا کریں گے اس کراچی کا حال۔ کراچی کا معاملہ یہ ہے کہ بجلی کی فراہمی نہ ہونے سے پانی کی فراہمی رکتی ہے، اور پانی اور بجلی نہ ملے تو صنعتیں ٹھپ ہو جاتی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے جو کہتے ہیں جماعت اسلامی والے کہ کراچی کو تباہ کرنے کا منصوبہ ہے، یہ بجلی اور پانی سے محروم کر کے کراچی کی تمام صنعتیں تباہ کر دی جائیں، لوگوں کو بے روزگار کر دیا جائے اور کراچی تباہ ہو جائے۔ دشمنی نکال رہے ہیں یہ کراچی سے، کس بات کی یہ تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ کراچی دشمنی کے فیصلے ہیں یہ جو کچھ ہو رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی اتنے ارب روپے کا ہم نے کراچی کے لیے الگ سے پیکیج دیا۔ ایسے پیکیج ماضی میں اربوں روپے کے کئی دفعہ آئے، موجودہ حکومت کے دور میں بھی اور سابقہ حکومتوں کے دور میں بھی، لیکن کراچی کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ کھا جاتی ہے، یا سندھ کراچی میں جو دعوے دار ہیں کراچی کے نمائندگی کے، وہ سب مل جل کے کس طرح غتربود کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تابش گوہر صاحب کے دور میں سینکڑوں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، بجلی کے تار جگہ جگہ گرے تھے، بارش ہے، کرنٹ دوڑ رہا ہے، کبھی اوپر سے ہی تار آ کے گرا ہے کسی پر، اور یعنی حفظ کی وجہ سے بھی بہت ہلاکتیں ہوئی، اس لیے کہ بجلی نہیں ہوتی تھی۔ جیسے میں نے پچھلے نشست میں کہا کہ کراچی کابوکوں کا شہر ہے، کابوک کہتے ہیں کبوتر خانے کو، کبوتر کے چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں نا، تو کراچی کے فلیٹ جو ہیں ڈبوں کی طرح ہیں، وہ جب بجلی نہیں ہوگی تو حفظ ہوگا، حفظ سے بھی بہت سی جانیں ضائع ہوئیں تابش گوہر صاحب کے دور میں۔ تو اب سوال یہی ہے کہ کون کرے گا؟ فی الحال تو کوئی نظر نہیں آتا، عوام حزب سابق چلاتے رہیں، چیختے رہیں، ان کا مقدر یہی ہے کہ تکالیف بھی اٹھائیں اور چیخیں چلائیں بھی، باقی بشرط زندگی باقی، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ آپ میرے اس پروگرام کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔